ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو بالکل ملیا میٹ کر کے آدھے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور آدھے پر بم برسائے جا رہے ہیں تاکہ یہ تنگ آ کر اس علاقے کو چھوڑ کر دنیا بھر کے اندر ایسے بھٹک جائیں جیسے ایک ٹائم کے اندر یہودی بکھر گئے تھے۔ میک ڈونلڈز کی طرح ایک اور فاسٹ فوڈ کمپنی KFC بھی ایک جوئش کمپنی ہے جو کہ ڈائریکٹ اسرائیلی فوجیوں کو اپنی آمدنی یا پروفٹ سے وہ تمام اسلحہ اور سہولیات خرید کر دیتی ہے جو کہ فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھر اجاڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ KFC کو یمس کمپنی اون کرتی ہے اور یہ وہ کمپنی ہے جو کہ پیزا ہٹ کی بھی مالک ہے اور کئی بڑے بڑے اسرائیلی سٹارٹ اپس کو اون کرتی ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ کے دنوں کے اندر KFC اور پیزا ہٹ بھی اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا بانٹتے رہے ہیں اور انہیں فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے سامنے بھی اس کی مورل سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہماری قوم کی یادداشت انتہائی کمزور ہے اور کچھ ہی دن کے الیکشن، پولیٹیکل ماحول اور PSL کے چلتے ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اب KFC نے باقاعدہ PSL کے اندر پارٹنرشپ حاصل کر کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ پھر سے چلانا شروع کر دی ہے، جیسے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہو کہ مجھے تمہارے بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے لوگوں کے پیسوں کے ذریعے ضمیر بھی خرید سکتا ہوں۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ اتنا گر چکا ہے کہ اس نے کچھ ملین ڈالرز کے بدلے اپنا ایمان، دین اور مسلمان بھائیوں کا خون سب کچھ بھیج دیا ہے۔ یہ لوگ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ میچ کے دوران بڑے بڑے ایڈز کے ذریعے اس کمپنی کی باقاعدہ پروموشن کر رہے ہیں اور اسی ویب سائٹ پر باقاعدہ انہیں پراؤڈ پارٹنر کہہ کر بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی یہ کمپنی PSL سے حاصل ہونے والی آمدنی یا اس کے پروفٹ کے اندر حصے دار ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ہزاروں انٹرنیشنل اور نیشنل برانڈز کے ہوتے ہوئے ان قاتلوں کو اس بزنس کے اندر حصے دار بنایا گیا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ PSL کے دوران ہی پاکستانی اسٹیڈیمز کے اندر غزہ کے حق کے اندر کچھ احتجاجاً لے جانا بھی قانونی طور پر جرم قرار دے دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ اسٹیڈیم سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ تو کیا یہودی لوبی نے اس پیسے کے دم پر اس پاکستانی سپورٹس ایونٹ کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے؟ پوری طرح سے تو نہیں، کیونکہ اس طرح کے ایونٹس اور ایسی پارٹنرشپس کچھ پالیسی میکرز کے فیصلے پر ہوتی ہیں، نہ کہ پوری ٹیم یا پھر عوام کی رضامندی سے۔ اس کا فیصلہ اوپر بیٹھے اتھارٹی کے اندر لوگ کرتے ہیں، نہ کہ پبلک۔ آپ اسے ایسے لوگوں کی مشترکہ پالیسی یا پھر ضمیر فروشی اور گناہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز نہیں، بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان ان کمپنی سے نفرت کا اظہار انہیں بائیکاٹ کر کے دینا چاہتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ اور اسی لیے پورے پاکستان کے اندر PSL کو بائیکاٹ کرنے کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھول سکتے جو کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ کیا ہے۔ لوگ بار بار اس بارے میں ٹویٹر پر سوال اٹھا رہے تھے، لہٰذا ٹویٹر کو بھی کئی دنوں سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اس پر سوشل میڈیا پر نہ تو کوئی ٹرینڈ چلا سکے اور نہ یہ بات آگے پھیل سکے۔ PSL میچز کو ان دنوں کے اندر کروانے کے پیچھے دراصل ایک بہت بڑی سٹوری ہے۔ PSL کا اس ٹائم کے اندر کروانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کی تمام تر توجہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے ہٹا کر یا 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے ان کی توجہ کو ہٹا کر انہیں احتجاج کرنے سے روکنے کے لیے ان کو PSL میچز کے اندر الجھا دیا جائے، جو کہ انہوں نے کافی حد تک کامیابی سے کر بھی لیا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ PSL میچ جو کہ اس سال بھی ہوا، اگلے سال بھی ہوتا رہے گا، تو کیا ہم اس کے لیے کچھ پیسے لے کر فلسطینی بھائیوں کی سپورٹ سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ مسلمان تو بالکل ایک جسم کی طرح ہیں، جس کے ایک حصے کے اندر درد ہو تو اس کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، لہٰذا دنیا بھر کے تمام مسلمان اس ظلم پر آخر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی کیا اسرائیل نے یہ ظلم کرنا بند کر دیا ہے جو ہم اس کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیں؟ یہ KFC جیسی کمپنیز کھانا نہیں بلکہ مسلمانوں کا خون بیچ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر جب PSL نے باقاعدہ طور پر اپنی پارٹنرشپ کا اعلان کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ KFC اب سے ہمارا آفیشیل پارٹنر ہے، تو اس کے بعد لوگوں کا سخت ترین رد عمل دیکھنے کے اندر آیا، جس کے بعد مجبوراً انہیں یہ پوسٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ لیکن پھر بھی KFC کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو ختم نہیں کیا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے گھر والوں کو ان مظلوم فلسطینیوں کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ تب بھی کیا یہ لوگ ایسا ہی کرتے؟ ایسی کمپنیز کو سپورٹ کرنا تو دور کی بات، بلکہ انہیں باقاعدہ اپنا پارٹنر بنا کر ان کے زخموں پر نمک چھڑکنا، ان غزہ کے معصوم بچوں کو منہ چڑھانا، کیا یہ انسانیت ہے؟ اب اس صورتحال کے اندر ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف بائیکاٹ PSL اور بائیکاٹ KFC کا ٹرینڈ چلا کر PCB کو مجبور کریں کہ وہ یہ معاہدہ ختم کریں اور دنیا کو پیغام دیں کہ مسلمان امت سو رہی ہے، پر سب کی سب نہیں۔ یہ مسلمان امت اتنا آسانی سے پیسوں کے بدلے میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گی۔ ایک ایک کر کے ہماری آواز ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں کے اندر بدل جائے گی، جو کہ ان ضمیر فروشوں کو نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس بائیکاٹ تحریک کا حصہ بن کر اپنے حصے کا فرض ادا کریں اور ان تمام لوگوں کو بائیکاٹ کریں جو کہ ان دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں، یا ایسی تمام کمپنیز کو بائیکاٹ کریں جو کہ مظلوم فلسطینیوں پر اتنا زیادہ فائنینشلی طور پر ظلم کر رہی ہیں۔